أشهد أن لا إله إلا تاریخ پر نظر ڈالیں تو تیسری صدی قبل مسیح میں اشوکا دا گریٹ جب ہندو مذہب چھوڑ کر بدھ مت میں آیا تو اس نے بدھ مت کی تبلیغ کے لیے اپنے بیٹے کو سری لنکا بھیجا۔ اس وقت تسا نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے اشوک کے بیٹے مہندہ کے کہنے پر بدھ مت قبول کر لیا اور پھر سرکاری سطح پر بدھ مت کی تبلیغ کی جانے لگی۔ 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں پہلی دفعہ عرب تاجر بحر ہند پر تجارتی غرض سے آئے اور سری لنکا میں اسلام کا آغاز ہوا۔ سری لنکا ایشیا کا ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں 2012 کے اعداد و شمار کے مطابق 9.5% آبادی مسلمان ہے۔ 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں عرب تاجروں نے بحر ہند پر تجارت کی غرض سے راج کیا اور انہوں نے ان علاقوں میں رشتہ داریاں کی اور ان کے خاندان مسلمان ہوئے تو وہ سری لنکا میں آباد ہو گئے۔ سری لنکن مورز کے نام سے ان خاندانوں کو آج بھی دنیا جانتی ہے، جنہوں نے 16ویں صدی تک پرتگال کی آمد سے پہلے تک اس علاقے پر راج کیا اور مثالوں کے بہت بڑے تاجر تھے۔ پرتگالیوں نے ان کو سری لنکا میں گھسنے سے روکنے پر مورز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد مالے مسلم بڑی کمیونٹی ہے اور تامل مسلمان بھی یہاں آباد ہیں۔ سری لنکا کی اسلامی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود اسلام، کیونکہ اس سرزمین کے ساتھ عربوں کے قدیم تجارتی تعلقات قائم تھے اور ہندوستان کی فتح سے قبل ہی بحری عرب تاجر یہاں پر اسلام کو روشناس کرا چکے تھے۔ تاہم باقاعدہ مسلمانوں کی تاریخ یہاں اس وقت شروع ہوئی جب جنوبی ہندوستان کے راستے نور اسلام کی کرنیں یہاں پر پہنچنا شروع ہوئیں۔ یہاں کی تامل زبان بھی اس زمانے میں عربی رسم الخط میں لکھی جانے لگی تھی۔ سری لنکا کے بادشاہ مسلمانوں کی قدر کیا کرتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے طب کے میدان میں بہت بڑا نام کمایا تھا۔ اکثر بادشاہوں کے شاہی طبیب مسلمان ہی تھے اور ڈچ حکمرانوں نے بھی اپنے اکثر اسپتال مسلمان طبیبوں کے حوالے کر رکھے تھے۔ آج پورے سری لنکا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں۔ تجارت، کھیتی باڑی اور مچھلی بانی کے پیشوں سے وابستہ اس ملک کے مسلمان معاشی طور پر زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے اور اس کا سب سے اہم پہلو صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ رمضان صرف کھانے پینے سے دوری کا نام نہیں بلکہ یہ مہینہ مسلمانوں کے پورے سال کے اعمال کی تیاری کا مہینہ ہے۔ سری لنکا کے مسلمان دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح ایمان و عقیدے سے ماہ مقدس کا استقبال کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے میں ہر شخص اپنی زندگی کے ساتھ عبادات کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے اور چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، ہر فرد افطاری اپنے خاندان والوں کے ساتھ کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ افطاری میں کھجور اور پانی کو پسند کیا جاتا ہے۔ افطار میں لذیذ روایتی کھانے کھا کر خدا کا شکر بجا لایا جاتا ہے۔ سحری میں دہی اور سادہ کھانے پسند کیے جاتے ہیں۔ سری لنکا کے مسلمانوں کی روایات ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی طرح ہیں۔ خیراتی اجتماعات اور افطاریاں معمول ہوتی ہیں اور عبادت کا وسیع سطح پر انتظام نظر آتا ہے۔ مسلمان بڑے بڑے تاجر اور کاروباری لوگ ہیں، لہٰذا خیرات ہر طرف عام نظر آتی ہے۔ رمضان المبارک میں سری لنکا میں مساجد آباد نظر آتی ہیں۔ کولمبو میں جامع الالفر ماسک سب سے پرانی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ پورے سری لنکا میں آپ کو مختلف طرز تعمیر کی حامل مساجد نظر آئیں گی۔ عید کے دن ہر عورت کے ہاتھوں پر مہندی ضرور دکھائی دیتی ہے۔ ہر مرد، عورت، بچہ اور بوڑھا عید والے دن نئے کپڑے خرید کر پہننا پسند کرتا ہے، جو کہ عید کے دن ثواب اور نیکی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن سب کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے اور ماہ رمضان کو الوداع کہتے وقت تمام مسلمان خوشیوں سے اس ماہ مقدس کو الوداع کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان اور تمام انسان
اپنی زندگی میں خوشحال رہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور آپ اس حوالے سے کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔